ہسپتال کے اس سرد اور بے رنگ کمرے میں صرف مانیٹر کی بیپ بیپ کی آواز گونج رہی تھی۔ بستر پر لیٹے معراج الدین کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، چہرے پر موت کی زردی نمایاں تھی، لیکن آنکھوں میں ایک شدید اضطراب تھا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بستر کے پاس کھڑی اماں سائیں کا ہاتھ تھاما۔ اماں سائیں، معراج الدین کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ میرے بعد میری الف کا کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کا خیال رکھیں گی؟ میری بیٹی کو ایک محافظ کی ضرورت ہے، ایک چھت کی۔ میں نہیں چاہتا میرے جانے کے بعد یہ دنیا اس پر کیچڑ اچھالے۔ میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ اماں سائیں۔ اماں سائیں کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے جھریوں زدہ چہرے پر بہہ نکلے۔ انہوں نے معراج الدین کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ ہاں بیٹے، میں سب جانتی ہوں۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے کبھی تجھے داماد نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنا سگا بیٹا مانا ہے۔ تو بول، تجھے کیا پریشانی ہے؟ بول میرے بیٹے۔ معراج الدین نے بمشکل اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کیا۔ اماں سائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں پوتوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی میری بیٹی کا ہاتھ لے لیں، تاکہ میں سکون سے رخصت ہو سکوں۔ اماں سائیں نے ایک لمحے کے لیے کمرے میں موجود تمام افراد کو دیکھا۔ ان کی نظر اپنے بڑے پوتے مراد لاشاری پر پڑی۔ انہوں نے اسی وقت مضبوط اور اٹل لہجے میں فیصلہ سنایا۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور کویت کے ایک عالی شان اور جدید ترین دفتر میں مراد لاشاری اپنی ریوالونگ چیئر پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ پر کئی ملین ڈالرز کے کاروباری گراف چل رہے تھے۔ وہ کویت میں اپنی ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہا تھا اور وہاں کا ایک نامور تاجر بن چکا تھا۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس کے والد کی کال تھی۔ مراد نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی بابا، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے اس کے والد کا لہجہ انتہائی سنجیدہ، ملامت آمیز اور شکوے سے لبریز تھا۔ وعلیکم السلام مراد، میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ کیا تمہارا آخر ارادہ کیا ہے؟ اب 6 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تم آخر کب پاکستان آؤ گے؟ تم تو نکاح کر کے گئے، اس کے بعد تم نے تو پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ نہ کبھی بیوی کا حال پوچھتے ہو، نہ کچھ کرتے ہو۔ مراد نے تھکن سے پیشانی مسلی۔ بابا، آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں کام میں کتنا مصروف ہوں۔ میں اپنا اتنا بڑا کاروبار کیسے اس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ آسان نہیں ہے یہ سب سنبھالنا۔ کیوں؟ آسان کیوں نہیں ہے؟ بابا نے فوراً طنزاً بات کاٹی۔ تمہاری وہاں بہت سے مخلص دوست ہیں، معید ہے، اور بھی جانے کون کون ہے وہاں تمہاری معاونت کے لیے۔ کیا تم ان کے بھروسے پر چند دنوں کے لیے کام چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے؟ کاروبار اپنوں سے مقدم نہیں ہوتا مراد۔ یہاں اماں سائیں تمہارے دیدار کے لیے ترستی رہتی ہیں۔ وہ روز کہتی ہیں کہ انہیں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے۔ تم تو گئے تو پلٹ کر بھی واپس نہیں آئے۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ ہاں ٹھیک ہے بابا، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد چکر لگاؤں۔ فون بند کرنے کے بعد مراد نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی چہرہ گھوم گیا جس نے اسے پچھلے کچھ عرصے سے کویت میں روک رکھا تھا۔ وہ چہرہ سیما کا تھا۔ سیما ایک انتہائی پردےدار، حیادار اور باوقار لڑکی جو ہمیشہ عبائے اور مکمل حجاب میں رہتی تھی۔ مراد لاشاری جو اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس پراسرار اور پاکیزہ حسن کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا تھا کہ اب اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسے سیما سے متعارف کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا جگری دوست معید تھا، جو سیما کا بڑا بھائی تھا۔ مراد خاندانی بندھنوں کو فراموش کر کے اپنے ہی دوست کی بہن یعنی سیما کے عشق میں اندھا ہو رہا تھا، جبکہ پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ لاشاری ہاؤس کے ایک پرسکون کمرے میں اماں سائیں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔
اور ایلف انتہائی محبت اور دھیمے انداز سے ان کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ کمرے میں سندل کی دھیمی دھیمی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اماں سائیں نے اچانک ایک سرد آہ بھری اور ایلف کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں ایلف بیٹی، معاف کر دے مجھے، تیرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی میں نے۔ ایلف نے حیرت سے تیل کی پیالی سائڈ پر رکھی اور بولی، اماں سائیں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ نے بھلا کیا کیا ہے؟ بس بیٹی، تیری زندگی لٹکا دی میں نے۔ اماں سائیں کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اب لگتا ہے کہ میں نے اس وقت معراج الدین کے سامنے بہت غلط فیصلہ کر دیا۔ نہیں اماں سائیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ایلف نے فوراً مسکرا کر بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں ہے ایسی بات؟ اماں سائیں نے دکھی لہجے میں کہا، وہ مراد تو تجھے پوچھتا بھی نہیں ہے، 6 سال سے وہاں بیٹھا ہے۔ ارے نہیں اماں سائیں، میری تو روز ان سے بات ہوتی ہے۔ ایلف نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک کے بعد ایک جھوٹ گھڑنا شروع کر دیا۔ وہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، انہوں نے تو مجھے خود فون پر تاکید کی ہے کہ میں آپ کا بہت سارا خیال رکھوں۔ وہ بس جلدی ہی پاکستان آنے والے ہیں، ان کا کام اب مکمل سیٹل ہو گیا ہے۔ اماں سائیں ایلف کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر سے جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن وہ اپنی اس معصوم نواسی کے جھوٹ کا بھرم رکھنے کے لیے سامنے یوں ظاہر کرنے لگی جیسے انہیں ایلف کی بات پر پورا یقین آ گیا ہو۔ اچھا، روز بات ہوتی ہے؟ اماں سائیں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اب تو میں بالکل سکون سے رخصت ہو سکوں گی کہ میری بچی خوش ہے۔ ایلف نے فوراً اماں سائیں کو ٹوکا اور پیار سے ان کا کندھا دباتے ہوئے بولی، اماں سائیں آپ پھر مرنے کی بات کرنے لگی۔ ابھی آپ کو کہیں نہیں جانا، ابھی تو آپ نے مراد کے بچوں کو گودی میں کھلانا ہے اور ان کی شرارتوں پر سر پکڑ کر بیٹھنا ہے۔ اماں سائیں ہنس پڑی، ہائے ہائے، مراد کے بچے، توبہ ہے، وہ تو اپنے باپ کی طرح ہی سڑیر اور غسیلے ہوں گے۔ مجھے تو ابھی سے اپنے سفید بالوں کی فکر ہو رہی ہے۔ کمرے کا اداس ماحول ایک دم ہلکا پھلکا اور خوشگوار ہو گیا۔ اسی رات کویت میں مراد کے شاندار اپارٹمنٹ میں معید اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فضا میں کافی کی دھیمی خوشبو تھی، لیکن معید کے ذہن میں زہر گھل رہا تھا۔ اس نے اپنے فون کی اسکرین پر فیس بک کھولا اور ایک مخصوص پروفائل نکال کر مراد کے بالکل سامنے کر دی۔ یار مراد، یہ فیس بک پر تمہاری اہلیہ ہی ہے نا؟ معید نے بظاہر معصومیت سے پوچھا۔ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ بے حد خوبصورت ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ کون ہے؟ مراد نے چونک کر فون کی اسکرین پر دیکھا۔ وہاں ایلف کی ایک تصویر تھی جس میں وہ ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مراد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اوہو، یہ تو فروغ انڈسٹریز کے مالک فروغ کا بیٹا عباد ہے نا؟ معید نے جیسے جلتی پر تیل چھڑکا۔ یہ تمہاری بیوی آج کل اس کے ساتھ گھوم رہی ہیں؟ اور ذرا تصویر کا کیپشن تو دیکھو، لکھا ہے بیسٹ بزنس پارٹنر۔ واہ، یعنی تمہاری بیوی اب غیر مردوں کے ساتھ کاروبار کر رہی ہے۔ یار لاشاری، سچ کہوں تو تمہارے گھر کا ماحول بڑا ہی بے تکا اور عجیب سا ہے، غیر مردوں کے ساتھ یوں سر عام گھومنا اور بزنس کرنا۔ مراد کا چہرہ غصے سے تپنے لگا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ معید نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً اگلا پتا پھینکا۔ ذرا سیما کو نہیں دیکھا تم نے؟ میری بہن کو دیکھو، کتنے شرعی پردے اور حجاب میں رہتی ہے۔ وہ تو بس تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے اور پھر مجھے تم پر پورا یقین ہے، اس لیے وہ تمہارے سامنے آ جاتی ہے، ورنہ وہ آج تک کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آئی۔ لیکن مراد، تم جلد سے جلد اس سے شادی کر لو، میری بہن کو یوں لٹکا کر مت رکھنا۔ معید کی باتوں نے مراد کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصے کی آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا
کہ عباد اور ایلف کا رشتہ کیا ہے، لیکن معید کا یہ زہریلا وار اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ دوسری طرف پاکستان میں لاشاری ہاؤس کا ماحول معمول کے مطابق چہل پہل سے بھرپور تھا۔ ایلف کا مزاج ایسا تھا کہ وہ گھر کے بڑوں کو اکیلے کام نہیں کرنے دیتی تھی، بلکہ ہر کام میں ممانی جان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ شام کے وقت لاشاری ہاؤس کے وسیع لان میں تمام کزنز جمع تھے۔ حماد ہاتھ میں چپس کا باؤل لیے صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ممانی جان نے باورچی خانے سے آواز دی، ایلف ذرا یہاں تو آنا۔ ممانی جان کی آواز پر ایلف کچن کی طرف بڑھی اور جیسے ہی پکوڑوں کی پلیٹ لے کر لان میں واپس آئی، حماد نے شرارت سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ ٹھہرو بھائی، پہلے ادھر لاؤ۔ حماد نے پلیٹ پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ حماد، مومانی نے میرے لیے بنائے ہیں، ایلف نے پلیٹ پیچھے کرتے ہوئے تیکھے تیوروں کے ساتھ کہا۔ تم اپنے چپس کیوں نہیں کھا رہے؟ ہر جگہ ہی گھسنا ہے، ہر جگہ ہر چیز ہی ڈھونڈنی ہے تم نے۔ ارے واہ، تمہارے لیے بنائے ہیں تو کیا ہم دیکھیں؟ شبنم نے ہنستے ہوئے حماد کا ساتھ دیا۔ ذرا دیکھیں اس لاڈلی کو، ایک پلیٹ پکوڑے بھی شیئر نہیں کر رہی۔ اقصیٰ نے بھی لقمہ دیا۔ اماں سائیں جو وہیں کرسی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، انہوں نے یہ دیکھ کر بس دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو دیکھا۔ حماد نے منہ بنایا اور زبردستی پلیٹ سے 2 پکوڑے اٹھا لیے۔ ایلف نے روٹنے کا ڈرامہ کیا لیکن پھر خود ہی مسکرا دی اور چائے کی پیالیاں سب کے آگے رکھنے لگی۔ اماں سائیں کے کمرے میں شبنم بستر کے پاس بیٹھی مراد سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، جبکہ ایلف اور اماں سائیں بھی وہیں موجود تھی۔ ایلف کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اماں سائیں نے جب دیکھا کہ شبنم کی مراد سے ویڈیو کال ہو رہی ہے تو انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اپنے پاس منگوایا اور اسکرین اپنے سامنے کر لی۔ فون اسکرین پر مراد کا چہرہ دیکھتے ہی ان کا لہجہ دکھ اور ملامت سے بھر گیا۔ مراد، تو اب تک واپس نہیں آ رہا نا؟ تو نے میری بچی کی زندگی کو ادھورے بندھن میں لٹکا دیا ہے۔ اماں سائیں کی آواز رند گئی تھی۔ اپنے نام پر مراد کی سخت گفتگو کے خوف سے ایلف شدید خفیف ہو گئی اور دل پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ ایلف کے جاتے ہی اگلے ہی لمحے شبنم نے فوراً بے ساختگی سے اسکرین کے سامنے آ کر کہا، اوہو اماں سائیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایلف نے تو ہمیں 1000 بار بتایا کہ اس کی روز رات کو بھائی سے بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف کویت میں فون کی اسکرین پر اماں سائیں اور شبنم کو دیکھتے ہوئے مراد یہ سن کر بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس لڑکی کو حقیر سمجھتا تھا اس نے خاندانی ساکھ اور بزرگوں کا دل رکھنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا ہوا تھا اور خود اس کا بھرم رکھ رہی تھی۔ مراد نے بمشکل اپنے لہجے کو سنبھالا۔ جی اماں سائیں، بس وقت نہیں مل پاتا تھا کاروبار سے۔ بیٹا اب تو آ جا، اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اماں سائیں نے انتہائی نحیف آواز میں اپنی آخری خواہش دہرائی۔ اماں سائیں بھی اسکرین پر مراد سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک فون کی اسکرین پر مراد کے بالکل پیچھے سیما کا چہرہ ابھرا۔ وہ حد سے زیادہ بے تکلفی کے ساتھ مراد کے پیچھے کھڑی تھی اور لاپرواہی سے کہنے لگی، مراد چلے نا، آج ہم نے ساتھ ڈنر کرنا ہے۔ میں نے معید بھائی کو بھی منع کر دیا ہے، آج تو ڈنر ہم ساتھ ہی کریں گے۔ اماں سائیں نے فون کی اسکرین پر دیکھا کہ کالے رنگ کے سیاہ عبائے میں ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے نقاب تو نہیں کیا ہوا تھا مگر پورا چہرہ حجاب سے باندھا ہوا تھا اور وہ مراد سے حد درجہ بے تکلف ہو رہی تھی۔ اماں سائیں کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا، مراد یہ کون ہے؟ مراد سیما کی اچانک آمد پر بری طرح ہڑبڑا گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور تھوک نگلتے ہوئے جھوٹ بولا، وہ اماں سائیں، وہ میری دوست ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اماں سائیں کچھ اور پوچھ پاتی، اس نے جلدی سے کہا، اچھا اماں سائیں، میں بعد میں بات کروں گا، اور فوراً فون کاٹ دیا۔ اسکرین بلیک ہو گئی مگر اماں سائیں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مراد کا یہ سفید جھوٹ اور اس لڑکی کی بے تکلفی ان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اسی وقت ان کے سینے میں شدید درد اٹھا اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر تڑپ اٹھی۔ اماں سائیں کے کمرے سے شبنم کی چیختی ہوئی آواز گونجی، امی، چچی، جلدی آئے، دیکھیے اماں سائیں کو کیا ہو گیا ہے۔ شبنم کی آواز سنتے ہی پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ کچن سے ایلف بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل حلق کو آ رہا تھا۔ اماں سائیں کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور وہ بے بسی سے ایلف کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے تمام گھر والے انہیں سنبھالتے ہوئے گاڑی کی طرف بھاگے اور ہسپتال کے لیے نکلے۔ ایلف راستے بھر ان کا ہاتھ تھامے روتی رہی لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی کی پچھلی نشست پر اماں سائیں کا ہاتھ سرد ہو گیا۔ وہ راستے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ گھر میں ایک قیامت برپا ہو گئی مگر کویت میں بیٹھے مراد کو اس جنازے اور مٹی میں شامل ہونے کی توفیق نہ ہوئی۔
अम्मा साईं के इंतकाल को 40 दिन गुजर चुके थे जब मुराद आखिरकार पाकिस्तान लौटा। वो जैसे ही घर के लाउंज में दाखिल हुआ, वहां मौजूद उसके वालिद हनीफ साहब और चचा जहीर साहब के चेहरों पर शदीद गुस्सा और बेजारी कूंद गई। मुराद ने आगे बढ़कर झुकते हुए सलाम करना चाहा, मगर हनीफ साहब ने तीखी नजरों से उसे देखा और तंजिया ताली बजाने वाले अंदाज में बोले, अरे वाह मुराद मियाँ, बड़ी जल्दी आ गए आप। अभी तो सिर्फ 40 दिन ही गुजरे हैं दादी को मरे हुए। इतनी जल्दी अपने कीमती कारोबार से वक्त निकालने की क्या जरूरत थी? चचा जहीर साहब भी अपने गुस्से पर काबू न रख सके। उन्होंने इंतहाई कटीले और तंजिया लहजे में लताड़ते हुए कहा, जरा हमारे मरने का भी इंतजार कर लेते मुराद साहब। हम भी मर जाते, सबकी मट्टियां एक ही बार ठिकाने लगाकर आराम से आ जाते। आखिर कोई का वो अरबों का कारोबार भी तो संभालना है ना, जिसके सामने तुम्हें अपनी सगी दादी का जनाजा भी हकीर लगा। हनीफ साहब ने तब कर गुस्से से मेज पर हाथ मारा। लानत है तुम्हारे इस कमाने पर और तुम्हारी इस बेहिसी पर। जब वो बूढ़ी औरत तुम्हारा नाम पुकार पुकार कर मर गई, तब तुम्हें यहाँ आने की तौफीक नहीं हुई। सारा साल कारोबार का रोना रोते रहते हो, जैसे तुम्हारे बगैर वहां दुनिया रुक जाएगी। तुमने हमारी खानदानी गैरत को मिट्टी में मिला दिया है। मुराद के चचा और वालिद की ये तल्ख फनकार और ताने लाउंज में गूंज रहे थे। मुराद सर झुकाए, मुठ्ठियां भींचे, शदीद शर्मिंदगी और जिल्लत की आग में जल रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अल्फाज उसके हलक में फंस चुके थे और बड़ों के ये तंज उसके दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। माहौल को हद से ज्यादा गर्म होते देखकर मुराद की अम्मी और चची जान फौरन आगे बढ़ी। चची जान ने जहीर साहब का कंधा थपथपाया और बोली, बस करें, अब गुस्सा थूक दे। अब जो होना था वो हो गया। अब लड़ने से अम्मा साईं वापस नहीं आएंगी। मुराद की अम्मी ने भी रोते हुए हनीफ साहब को ठंडा किया। खुदा के लिए अब बस कर दे, वो आ तो गया है ना, अब उसको घर से तो नहीं निकाल सकते। दोनों माओं ने बड़ी मुश्किल से अपने शौहरों को ठंडा किया और उन्हें वहां से ले गई, मगर लाउंज में खड़ा मुराद अब भी शर्मिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था और उसे अब अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा था। खाने की मेज पर उस वक्त पूरा खानदान जमा था और नाश्ते की चीजों पर बाकायदा छीना झपटी चल रही थी। एलिफ ने मेज पर इतने किस्म के पराठे, चने और हलवा सजा दिया था कि जगह कम पड़ रही थी। सब अपनी अपनी पसंद की चीजें उठाने में मसरूफ थे कि हम्माद ने प्लेट आगे बढ़ाते हुए मुंह बसूरा। यार हद है वैसे, क्या एलिफ ने मेरे लिए मेरा पसंदीदा नाश्ता नहीं बनाया? हम्माद ने चंगेर में पराठे उलट पुलट करते हुए शिकवा किया। ये सुनते ही बाकी कजन्स को उसे छेड़ने का मौका मिल गया। उन्होंने फौरन लुकमा मारा। अरे रहने दो हम्माद मियाँ, तुम कहीं के कोई राजा महाराजा नहीं हो जो हर वक्त तुम्हारी पसंद के ही पकवान बनते रहें। चुपचाप जो सामने है वो खाओ, हमें अपना खाना सुकून से खाने दो। हम्माद ने तप कर हाथ नचाया। तुम लोगों के लिए सुबह सुबह उसने इतने किस्म के नाश्ते बना दिए और मैंने तो सिर्फ इतनी सी फरमाइश की थी कि मेरे लिए वो तुर्की कीमे वाला नान बना दे। सुबह नाश्ते में वो एक नान इस लड़की से ना बनाया गया है, कहाँ वो, जरा इसकी खबर लूं। कजन्स की हंसी मजाक और छेड़छाड़ लाउंज तक साफ सुनाई दे रही थी। मुराद वहीं सोफे पर खामोश बैठा था, मगर उसकी मुट्ठियां शिद्दत से भिज चुकी थी। उसे इन सब चीजों से शदीद चिढ़ हो रही थी। वो अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था कि आलिफ किचन में बैठकर पूरे घर की हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी कर रही है। कजन्स उसके हाथ के खानों के दीवाने हो रहे हैं और एक वो है जो इस घर का बड़ा है, मगर उसके वजूद की यहाँ जैसे कोई अहमियत ही नहीं थी। नाश्ते से फारिग होते ही मोमानी जान किचन से निकलकर हम्माद के पास आई और धीमी आवाज में बोली, हम्माद बेटा, आलिफ की तबीयत सुबह से बहुत खराब हो रही है। उसका दिल शदीद घबरा रहा है, वो बार बार अम्मा साईं को याद कर रही है। तुम ऐसा करो, उसे अभी जरा कब्रिस्तान ले जाओ ताकि वो उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ाए। हम्माद ने हैरत से घड़ी की तरफ देखा और बोला, अम्मी अभी इस वक्त? शाम होने को है, वो दोपहर में चली जाती या फिर कल सुबह चल लेती। मोमानी जान ने प्यार से किचन की तरफ देखा। नहीं बेटा, सुबह वो कैसे जा सकती थी? तुम तो जानते हो ना कि वो अपने रेस्टोरेंट और बिजनेस के साथ साथ घर में भी सबके नाश्ते और आराम का खुद ख्याल रखती है। सुबह से कहाँ वक्त मिलता है। बस तुम उसे अभी ले जाओ, उसका दिल बहुत बोझल है। मुराद जो वहीं बैठा एक एक लफ्ज सुन रहा था, उसके चेहरे पर नागवारी और हसद के तासुरात गहरे हो गए। उसने दिल में शदीद कुड़हन और गुस्से के साथ सोचा, इबाद और कमल के साथ पूरा रेस्टोरेंट संभालने वाली बिजनेस वुमन के पास सबके लिए वक्त है, सबका इतना ख्याल है, और एक मैं हूँ जिसके सामने वो अब तक नहीं आई। मैं शौहर हूँ उसका, कोई गैर नहीं हूँ।
مگر میرے وجود کو اس نے جیسے یکسر مٹا دیا ہے۔ میرے سامنے آنے کی اسے توفیق نہیں ہوئی اور اب میرے کزن کے ساتھ آرام سے باہر جا رہی ہے۔ اس نے اپنا یہ غصہ کسی پر ظاہر تو نہیں ہونے دیا، لیکن سلگتی ہوئی نظروں سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے الف اب باہر نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب مراد گھر لوٹا تو لاؤنج میں عجیب سی خاموشی تھی، مگر کچن کی سمت سے الف اور حماد کی ہنستی بولتی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مراد ابھی لاؤنج کے وسط میں ہی پہنچا تھا کہ کچن سے الف کی اونچی آواز آئی، حماد چھوڑو نہ کرو نا، اور جواب میں حماد نے ہنستے ہوئے کہا، بس ایک بار کرنے دو، دیکھو تو کتنا اچھا لگے گا۔ یہ جملے کانوں میں پڑتے ہی مراد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور چہرے پر غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا۔ دل میں نہ جانے کیا کیا وسوسے آ رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ کچن کے دروازے پر پہنچ کر رکا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی دور کھڑے تھے۔ الف سنک کی طرف ہی منہ کر کے کھڑی تھی اور حماد شیلف پر رکھی ایک بہت مزیدار سی سویٹ ڈش پر جھکا ہوا تھا۔ الف نے اس ڈش کو فائنل ٹچ دے کر پریزنٹیشن کے لیے تیار کیا تھا، مگر حماد اپنی عادت سے مجبور اس میں ٹانگ اڑا رہا تھا اور زبردستی اوپر سے میپل سیرپ اور دوسری چیزیں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مراد نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر خالی الف کی پشت دیکھی۔ الف نے پلٹ کر مراد کو دیکھا تک نہیں تھا۔ حماد چھوڑ دو، میں کہہ رہی ہوں، میں نے فائنل ٹچ دے دیا ہے، اب اس میں پنگے بازی نہیں کرو۔ الف نے سنک کی طرف منہ کیے کھڑے کھڑے ہی حماد کو باقاعدہ ڈانٹا، ارے دیکھو تو صحیح، ایسے زیادہ اچھا لگے گا۔ حماد پھر بھی باز نہ آیا اور سیرپ گرانے لگا۔ کچن کے بالکل سامنے ڈائننگ ٹیبل پر شبنم اور اقصیٰ بیٹھی ہوئی تھی، مزے سے ڈمپلنگز کھا رہی تھی۔ انہوں نے کچن کی نوک جھونک سن کر وہیں سے آواز لگائی، الف اب باتیں چھوڑو اور جلدی سے لے بھی آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ مراد نے جب یہ دیکھا کہ جو وہ سوچ رہا تھا ویسا کچھ نہیں ہے تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ وہ ایک دم سے سہما نہیں، بلکہ اگلے ہی پل اس نے اپنے تاثرات کو دوبارہ انتہائی سخت اور سرد کر لیا۔ اسی دوران حماد کی نظر دروازے پر کھڑے مراد پر پڑی۔ ارے واہ، رکو یار ایک سیکنڈ۔ حماد نے الف کو ٹوکا اور مراد کی طرف دیکھ کر بولا، ارے مراد بھائی وہاں کیوں کھڑے ہیں، یہاں آئے نا اندر۔ حماد کے منہ سے مراد کا نام سن کر الف کو پتہ چلا کہ وہ وہاں آ کر کھڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود الف نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور سنک کی طرف ہی منہ کیے کھڑی رہی۔ مراد نے اپنے چہرے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ اس کا اکھڑ لہجہ سن کر ڈائننگ ٹیبل سے اقصیٰ اور شبنم نے بھی سر اٹھایا۔ شبنم نے مسکرا کر کہا، بھائی آپ بھی ہمیں جوائن کریں نا، آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ مراد نے الف کی پشت پر ایک گہری نظر ڈالی اور اپنے لہجے کو مزید کڑوا بناتے ہوئے کہا، نہیں، الف لے کر آ جائے گی میرا کھانا میرے کمرے میں۔ یہ کہہ کر مراد بنا رکے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مراد کا یہ حکم سنتے ہی کچن میں کھڑی الف کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ وہ مراد کا سامنا کرنے سے بچ رہی تھی، مگر اب اسے خود ہی کھانا لے کر اس کے کمرے میں جانا پڑا تھا۔ مراد کے جاتے ہی لاؤنج میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ حماد، شبنم اور اقصیٰ نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کچن میں کھڑی الف کو دیکھا جو اب لرزتے ہاتھوں سے مراد کا کھانا پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ حماد نے دھیمی آواز میں اقصیٰ اور شبنم سے کہا، لو بھئی، آج تو لگ رہا ہے ان دونوں کی پکی لڑائی ہوگی۔ شبنم اور اقصیٰ نے بھی گہری سانس لے کر اسبات میں سر ہلایا۔ الف نے نظر جھکائے ہوئے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر جیسے ہی پلٹنے لگی، مراد کی مضبوط اور آہنی گرفت نے اس کی کلائی کو جگڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ الف نے تڑپ کر اپنی کلائی چھڑانے کی پوری کوشش کی، مگر مراد کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اپنا ہاتھ 1 انچ بھی ہلا نہ سکی۔ وہ اس کے بالکل قریب آتے ہوئے غصے سے بولا، اتنی بے رخی کس بات کی دکھا رہی ہو الف؟ 3 دن سے تمہیں میرا ہوش نہیں ہے؟ تمہارا شوہر بھی اس گھر میں موجود ہے مگر تم ایک سلام تک کرنے نہیں آئی، میرے سامنے تک نہیں آئی تم۔ الف نے درد اور غصے سے تل ملا کر اس کی پاگل پن سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ اپنی کلائی چھڑانے کی ہر کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر اس نے تیکھے لہجے میں کہا، شوہر؟ اب یاد آ گیا آپ کو کہ آپ شوہر ہیں؟
6 سال سے جو مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر گئے ہوئے تھے، تب یاد نہیں آیا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اب اچانک آپ کو مجھ پر حق جتانے کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، اور ویسے بھی میرے شوہر کو تو شاید دوسری شادی کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے نا، تو جائیں، جا کر دوسری شادی کریں، مجھ پر کیوں یہ زبردستی کا حق جتا رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی مراد کے چہرے پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے الف کو اپنے اور قریب کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس نے غصے اور تکبر سے چبا چبا کر کہا، دوسری شادی؟ ہاں، دوسری شادی تو میں کروں گا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں یہاں کوئی تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں؟ لیکن یاد رکھو، جب تک تم میرے نکاح میں ہو نا، تب تک یہ بے غیرتی چھوڑ دو۔ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، کمی حماد کے ساتھ ہنسی مذاق اور بے تکلفیاں چل رہی ہیں، تو کبھی عباد کے ساتھ باہر جانا ہو رہا ہے، یہ سب بند کرو۔ میں مراد لاشاری ہوں، اپنی ملوکیت میں کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ مراد کے اس جاہلانہ شک اور طنز پر الف کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بغیر ڈرے مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی کڑکدار آواز میں بولی، میں جس سے بھی بات کروں، کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ خبردار، جو آئندہ مجھ پر اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ مراد نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں۔ اس کی انا بری طرح تلملا اٹھی۔ اس نے ایک گہرے غصے کے ساتھ اسے خود سے دور جھٹکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ الف نے اپنے دکھتے ہوئے ہاتھ کو سنبھالا اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ مراد وہیں کھڑا دیوانگی کے عالم میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اگلی صبح الف رات کے ہنگامے اور کلائی پر پڑے سرخ نشان کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ابھی اس کا پیر آخری سیڑھی پر ہی تھا کہ حماد اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے تیزی سے الف کا ہاتھ پکڑا، اسے گھسیٹا اور کچن کی طرف لے گیا۔ ارے حماد، چھوڑو نا، کیا کر رہے ہو؟ الف نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، بات سنو میری۔ حماد نے اسے کچن کے اندر لا کر کھڑا کیا اور جیب سے موبائل نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہ رنگ دیکھو جو تم نے پسند کی تھی، وہ آرڈر ڈن ہو گیا ہے، اب اس کو اٹھانا ہے، یعنی ریسیو کرنا ہے۔ ہاں تو اٹھا لو، الف نے موبائل پر نظر ڈالتے ہوئے سادہ دلی سے کہا۔ لیکن مجھے تم سے اس رنگ کے حوالے سے ساری بات کرنی ہے، حماد نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ صبر کرو، ابھی وقت کا انتظار کرو۔ الف نے اسے دھیمی آواز میں ٹوکا اور کچن کے کام کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ حماد نے پھر بھی اس کا راستہ روکا اور چٹکی لیتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ منہ کیوں بنا ہوا ہے صبح صبح؟ تم دونوں کی ابھی تک لڑائی ختم نہیں ہوئی؟ کون سی لڑائی؟ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ الف نے نظر چراتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ مجھ سے مت چھپاؤ، تمہارا منہ صاف بتا رہا ہے کہ تم دونوں کی رات میں پکی لڑائی ہوئی ہے۔ چہرہ دیکھو اپنا۔ حماد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو حماد اور چپ رہو، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ الف نے اسے خاموش کروانا چاہا اور ٹھیک اسی وقت مراد جو ان کے پیچھے پیچھے ہی کچن کی طرف آیا تھا، ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ رات کی حسد اور غصے کی آگ میں اب بھی سرخ ہو رہا تھا۔ راستے میں کھڑے ہو کر گپے کیوں مار رہے ہو؟ راستے سے ہٹو، یہ کچن گپے مارنے کی جگہ نہیں ہے، مراد نے دونوں کو گھورتے ہوئے سخت اور سرد آواز میں کہا۔ ڈرنے یا پیچھے ہٹنے کے بجائے حماد نے بالکل معصومانہ مگر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ مراد کی طرف دیکھا اور بولا، مراد بھائی، ہم راستے میں نہیں کھڑے، ہم تو اندر کچن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور راستے میں تو آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ مراد کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے حماد اور الف دونوں کو خونخوار نظروں سے دیکھا اور غصے سے پھنکارا، بھاڑ میں جاؤ تم دونوں۔ وہ ایک زوردار جھٹکے سے مڑا اور کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ حماد نے الف کو دیکھ کر دبی دبی ہنسی کے ساتھ آنکھ ماری اور الف کے چہرے پر رات کی تلخی کے بعد اب ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچن کے واقعے کے بعد الف اپنے کمرے سے تیار ہو کر نیچے آئی تو بے حد نکھری نکھری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک عام دن کی طرح گھر کے سب لوگ موجود تھے۔ حنیف صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ چچا ظہیر صاحب، چچی مراد کی اماں، حماد اور رقصہ بھی وہاں ناشتہ کر رہے تھے۔ مراد لاشاری ہمیشہ کی طرح سرد اور غسیلے چہرے کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ الف نے مسکرا کر حنیف صاحب کے آگے چائے کا کپ رکھا اور انتہائی پرسکون اور صاف آواز میں بولی، ماموں میں باہر جا رہی ہوں، عباد اور کمل آئے ہیں،
ان کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی ہوں۔ الف کا یہ نکھرا ہوا روپ دیکھ کر اور عباد کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا سن کر اخبار کے پیچھے چھپے مراد لاشاری کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ حسد اور دیوانگی کی ایک تیز لہر اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ اس نے اخبار ٹیبل پر پٹخا، لیکن گھر والوں کے سامنے کچھ بولنے کے بجائے وہ بالکل خاموش رہا اور اپنی خونخوار نظروں سے بس الف کو گھورتا رہا۔ الف بھی سب کے سامنے خاموش رہی اور بنا کچھ کہے پرسکون انداز میں واپس اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ الف ماموں کو بتا کر جیسے ہی باہر نکلنے لگی، اسے یاد آیا کہ وہ اپنا پرس اوپر ہی بھول آئی ہے۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی وہ پرس لے کر واپس راہداری میں آئی، مراد لاشاری کسی آسیب کی طرح اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور حسد کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ مراد نے اس کے سراپے کو گھورتے ہوئے انتہائی سرد اور دھیمی آواز میں پوچھا۔ کہیں بھی جاؤں آپ سے مطلب؟ الف نے تڑپ کر جواب دیا اور اس کے سائڈ سے نکلنے لگی۔ مراد نے پھر بھی اس کا راستہ روکا تو الف نے اس کے جاہلانہ شک پر طیش میں آ کر خود ہی تیکھے لہجے میں بول دیا، ہاں میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں، آپ کو مسئلہ ہے؟ کچھ اور بتاؤں؟ یہ سننا تھا کہ مراد کا ضبط ایک دم جواب دے گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے الف کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا زبردستی اپنے کمرے کے اندر لے گیا اور پیٹھ کے پیچھے دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ مراد کی گرفت اتنی سخت تھی کہ الف اپنی کلائی 1 انچ بھی ہلا نہ سکی۔ اس کا غصہ اور پاگل پن اب دیکھنے لائق تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ مراد نے الف کو دیوار سے لگاتے ہوئے خوفناک آواز میں دہاڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے منہ پھاڑ کر بول رہی ہو کہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جا رہی ہو؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ الف نے درد اور غصے سے تل ملا کر اس کی جنونی آنکھوں میں دیکھا اور تیکھے لہجے میں پلٹ کر جواب دیا، کیوں؟ آپ بھی تو سیما سے دوسری شادی کر رہے ہیں نا؟ اب مجھے کس بات کی لیٹنی سنا رہے ہیں آپ؟ مراد کے چہرے پر ایک زہریلا اور مغرورانہ غصہ ابھرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے الف کو اپنے اور قریب کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس نے چبا چبا کر کہا، تو شادی تو میں کروں گا، لیکن یاد رکھو جب تک تم میرے نکاح میں ہو یہ بے غیرتیاں چھوڑ دو اور ڈھنگ سے انسان بن کر رہو اس گھر میں۔ الف کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بغیر ڈرے مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی کڑکدار اور مضبوط آواز میں بولی، ہاں میں انسان ہی بن کر رہ رہی ہوں، مجھے مت بتائیں آپ، بڑے آئے مجھے سکھانے والے۔ مراد نے اپنی ملوکیت کے پاگل پن میں اس کا ہاتھ اب بھی جکڑ رکھا تھا، لیکن الف نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی آہنی گرفت سے چھڑایا۔ اس نے مراد کو ایک آخری غسیلی نظر سے دیکھا، اسے وہیں جھٹک کر کمرے کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے باہر چلی گئی، جبکہ مراد وہیں کھڑا دیوانگی کے عالم میں مٹھیاں بھیج کر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مراد لاشاری نے گاڑی طوفانی رفتار سے دوڑائی اور کاشف کی بھیجی ہوئی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ وہ ایک مہنگا جدید ریسٹورانٹ تھا۔ مراد جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کی نظریں سیما کو ڈھونڈنے لگی اور پھر اتفاق سے سیما بالکل اس کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مراد نے جب سیما کو دیکھا تو وہ حیران و پریشان رہ گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سیما کی ڈریسنگ اس حد تک بےہودہ اور مغربی تھی کہ مراد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہاں وہ برقع اور حجاب کے دکھاوے کرنے والی سیما اور کہاں یہ مغربی لباس میں ملبوس عورت؟ مراد نے وہیں کھڑے کھڑے غصے سے کانپتے ہاتھوں سے سیما کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا کر اسے سامنے سے غور سے دیکھنے لگا۔ سامنے ٹیبل پر سیما کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح بڑی عزت دار بن کر دھیمی اور معصوم آواز میں بولی، السلام علیکم مراد۔ سیما تم کہاں پر ہو؟ مراد نے اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو دبا کر انتہائی سرد اور ساپاٹ آواز میں پوچھا۔ سیما نے فون کان سے لگائے ہوئے ایک ادا سے سر جھکایا اور بڑی عزت دار بن کر بولی، کہاں ہوں گی، آپ کی یادوں میں قید بیٹھی ہوں، اور کیا کروں گی، آپ تو واپس آ ہی نہیں رہے، مجھ سے نکاح تو کریں گے نا آپ، یا بس مجھے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ تمہیں میری یاد آ رہی ہے؟ مراد نے اپنے دانت بھیجتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے ابھی اڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں، سیما نے دوسری طرف سے جھوٹ بھرا نیا جال بنتے ہوئے تعصب سے کہا۔ چلو تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دیتا ہوں، میں آ جاتا ہوں۔
مراد نے کہہ کر فون کاٹا اور بھاری مگر مضبوط قدم اٹھاتا ہوا سیدھا ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس وقت وہاں کا نظارہ انتہائی شرمناک تھا۔ سیما اس بےہودہ ڈریسنگ میں بیٹھی ہوئی تھی اور معید اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلا رہا تھا اور بڑے پیار سے اس کے بالوں کو سمیٹ رہا تھا، انہیں سنوار رہا تھا۔ مراد کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے۔ سیما اور معید نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بوکھلاہٹ میں زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، ارے مراد، ارے ہم تو آپ کو سرپرائز دے رہے تھے۔ مراد نے سیما کے اس بےہودہ روپ اور معید کی ان حرکات کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیرا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے سیما کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے انتہائی ذلیل کرنا شروع کیا۔ بے شرم عورت، تم کتنی عزتدار بنتی تھی میرے سامنے، یہ ہے تمہاری اوقات اور اصلیت؟ اپنے شوہر کو بھائی بولتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو تم دونوں، کبھی بہن بھائی بنتے ہو، کبھی کزنز تو کبھی سالی بہنوئی۔ شرم سے ڈوب مرو۔ مراد کی گرجدار اور زہریلی آواز سے ریسٹورانٹ کے دوسرے لوگ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ مراد نے معید کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر بولا، تم جیسے گھٹیا اور فراڈ یہ لوگ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ 40 لوگوں کو لوٹ چکے ہو نا تم میاں بیوی، اب تمہارا یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ سیما اور معید کا چہرہ خوف اور ذلت سے سفید پڑ چکا تھا اور مراد لاشعوری ان دونوں کو پیروں تلے رونتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا، کیونکہ اب اس کے دماغ میں پچھتاوے کی آگ کے ساتھ صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، الف، جس پر اس نے ناحق شک کیا تھا۔ مراد لاشعوری جب ریسٹورانٹ سے ذلت اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا گھر واپس پہنچا تو لاؤنج میں پورا خاندان جمع تھا۔ حنیف صاحب، مراد کی اماں، چچا ظہیر صاحب اور چچی سب سنجیدہ چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مراد کے اندر داخل ہوتے ہی ماحول میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ حنیف صاحب نے سخت نظروں سے مراد کی طرف دیکھا اور کڑکدار آواز میں فیصلہ سناتے ہوئے بولے، مراد، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، تم اس کی قدر نہیں کرتے ہو، کچھ نہیں کرتے ہو، اس لیے اب میرا یہ آخری فیصلہ ہے کہ تم الف کو طلاق دے دو۔ میں الف کی شادی عباد سے کر رہا ہوں، وہ اس کی عزت بھی کرے گا اور اسے خوش بھی رکھے گا۔ یہ سننا تھا کہ مراد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا غصہ چہرے سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا چچا ظہیر صاحب فوراً بول اٹھے، نہیں بھائی صاحب، عباد سے کیوں، گھر میں بچہ موجود ہے، حماد اور الف کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں الف کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، میں ان دونوں کی شادی کرواؤں گا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مراد لاشعوری کا خون کھول اٹھا، اس کا غصہ اور پاگل پن اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور دیوانگی کے عالم میں چلاتے ہوئے بولا، میری بیوی کا نام آپ لوگ کیسے دوسرے مردوں کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ کس کی ہمت ہوئی میری بیوی کی طلاق اور دوسری شادی کی بات کرنے کی؟ اور چچا جان، اگر آپ کو حماد سے اس کی شادی کرنی ہی تھی تو تب کرتے نا، 6 سال پہلے جب اماں سائی نے زبردستی میری شادی اس سے کروائی تھی، تب آپ کہاں تھے؟ اب وہ میری بیوی ہے، صرف میری، میں خود اسے دیکھ لوں گا، آپ میں سے کسی کو ہماری زندگی میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مراد ان سے بری طرح لڑ جھگڑ کر غصے سے پھنکارتا ہوا سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ مراد نے ایک جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں الف خاموشی سے کھڑی تھی۔ مراد نے پیچھے دروازہ دھڑام سے بند کیا اور پاگلوں کی طرح الف کی طرف بڑھا۔ اس کا پورا وجود پچھتاوے، شرمندگی اور حسد کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس نے ایک دم الف کا ہاتھ جکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں اب درد نہیں بلکہ ایک التجا تھی، لیکن اس کا انداز اب بھی شدید، غصیلا اور حاکمانہ تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی الف، تم صرف میری ہو، نیچے سب تمہاری طلاق کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی تمہاری شادی بات سے کرنا چاہتا ہے تو کوئی حماد سے، میں جان نکال دوں گا ان کی، تم مراد لاشعوری کی بیوی اور ہمیشہ رہو گی۔ وہ دیوانگی سے بول رہا تھا۔ الف نے سرد نظروں سے اس کے تلملاتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا مراد لاشعوری، آپ کس بات کا حق جتا رہے ہیں آپ؟ مراد کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے، اس کا غرور بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ الف کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگا اور انتہائی شرمندگی سے بولا، الف مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ کاشف کا فون آیا تھا، میں نے خود ریسٹورانٹ جا کر سیما اور معید کا سارا فراڈ دیکھ لیا، وہ میاں بیوی ہیں اور 40 لوگوں کو لوٹ چکے ہیں، وہ برقع، وہ حجاب، وہ سب ایک دکھاوا تھا، میں غلط تھا الف، میں نے تم پر ناحق شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ الف نے اپنی کلائی پر پڑے پرانے سرخ نشان کو دیکھا، پھر مراد کے اس پچھتاوے کو۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور انتہائی کٹھور اور کڑکدار آواز میں بولی، معافی؟ کس بات کی معافی مراد لاشعوری؟ جب 6 سال مجھے تنہا چھوڑ کر گئے تب کی معافی؟ یا جو گھٹیا الزامات تم نے مجھ پر اور میرے کردار پر لگائے اس کی معافی؟ سیما فراڈ نکلی تو تمہیں میری یاد آ گئی، اگر وہ فراڈ نہ ہوتی تو تم آج بھی مجھے پاؤں کی جوتی ہی سمجھتے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے اب آپ کی، آپ مرد ہیں نا، آپ کا دل اس سے بھر گیا تو اب مجھ پر نیت خراب ہو گئی۔ نیت خراب ہو گئی؟ مراد نے ایک دم تب کر کہا، تم میری بیوی ہو، نیت کس بات کی خراب ہو گئی؟ نیت خراب ہونی ہوتی تو شادی کی پہلی رات ہوتی، اس وقت تو تم میرے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔
الف لڑ جھگڑ کر آگے بڑھی اور اس کی بات ماننے سے بالکل انکار کرنے لگی تو مراد نے آخری چال چلتے ہوئے اسے پیچھے سے زوردار دھمکی دی۔ الف تم اب اس کمرے میں رک رہی ہو یا میں نیچے جا کر سب گھر والوں کو بتا دوں؟ وہ تمہیں جتنا صابر سمجھتے ہیں نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا سارا سامان اسی وقت اس کمرے میں لاؤ، جو تم روز رات کو سب گھر والوں کے سونے کا انتظار کر کے چپکے سے جا کر اپنے پرانے کمرے میں سوتی ہو نا، اسی وقت اپنا سارا سامان یہاں لے کر آؤ، ورنہ میں نیچے جا کر سب کو بتا دوں گا کہ ہمارے بیچ ابھی تک کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مراد کی دھمکی سن کر الف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فٹافٹ شدید شرمندہ اور پریشان ہو گئی، کیونکہ گھر والوں کے سامنے یہ بات وہ اب تک خود چھپاتی آئی تھی اور یہ راز وہ کبھی بھی سب کے سامنے نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ وہ ساکت کھڑی مراد کے تیکھے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں مراد اپنی ملکیت جمانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ الف صدمے، غصے اور شدید شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے پرانے کمرے سے سامان کا بیگ اٹھائے واپس مراد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بیگ کو بیڈ کے پاس پٹکا اور مراد کو دنیا کی سب سے کٹھور نظروں سے گھورا۔ مراد جو اب تک بیڈ پر ٹیک لگائے آستینیں اوپر چڑھائے تماشا دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک گہری فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ رکھ دیا سامان؟ مراد نے دھیمی چھیڑنے والی آواز میں پوچھا۔ الف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ غصے سے تپتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی اور اپنے کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ مراد بیڈ سے اٹھا اور بالکل خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ الف جیسے ہی کوئی کپڑا اٹھانے کے لیے مڑی، اس کا وجود مراد کے چوڑے سینے سے ٹکرا گیا۔ راستے سے ہٹیں! الف نے تپ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر مراد اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ کیوں ہٹوں؟ میرا کمرہ ہے، میری بیوی ہو، اور اب تو آفیشلی اس کمرے کی مستقل رہائشی ہو، مراد نے شرارت سے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ الف کا پورا وجود کانپ اٹھا، مگر اس نے اپنے غصے کو برقرار رکھا۔ اپنی فضول بکواس اپنے پاس رکھے مراد لاشاری، میں محبت یا ان حرکتوں کے لیے نہیں، الف نے کڑک تار آواز میں سے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ مراد نے برا نہیں مانا، بلکہ وہ اس کے غصے سے اور زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ الماری کے پٹ پر ہاتھ ٹکا کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا، اچھا مجبوری، چلو مانا کہ مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری کو تھوڑا خوبصورت بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو، الف نے اپنی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھی۔ مراد نے ہنستے ہوئے اس کی وہی ابھری ہوئی انگلی اپنی گرفت میں لے لی اور آہستہ سے اسے نیچے کرتے ہوئے بولا، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا الف بیگم۔ ویسے صبح صبح بڑا سج دھج کر عباد اور کمل کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا اعلان ہو رہا تھا، ذرا میں بھی تو دیکھوں شاپنگ لسٹ میں میرے لیے کیا خاص تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا، اور ہاتھ چھوڑے میرا۔ الف نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا، مگر مراد نے اس بار اسے تکلیف دیے بغیر بڑی نرمی لیکن مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ نہیں چھوڑتا، اب تو 6 سال کا حساب پورا کرنا ہے، مراد نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور شرارت سے اس کے گال کو چھوتی ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے سرکا دیا۔ الف اندر ہی اندر پگھلنے لگی تھی، مگر اس کی انا اور پرانے زخم ابھی باقی تھے۔ اس نے مراد کے پیر پر اپنا سینڈل زور سے مارا، جس سے مراد تل ملا کر پیچھے ہٹا۔ الف نے موقع پا کر دوسری طرف منہ کر لیا اور پیر پٹکتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف چلی گئی۔ تم بہت کٹھور ہو گئی ہو الف، مراد نے اپنے پیر کو سہلاتے ہوئے ہنس کر کہا اور دوبارہ اس کے پیچھے لپکا، مگر یاد رکھنا اب روز رات کو تمہیں اسی کمرے میں اسی بیڈ پر میرے سامنے سونا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں تم اپنی یہ بے رخی کتنے دن برقرار رکھتی ہو۔ الف نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ آپ دنیا کے سب سے بدتمیز انسان ہیں۔ مراد نے تکیہ ہوا میں ہی کیچ کیا اور اسے بیڈ پر رکھتے ہوئے دیوانگی اور محبت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ الف کا پورا جسم غصے اور شرم سے تپ رہا تھا اور مراد اسے مسلسل اپنی نظروں اور چھیڑ چھاڑ سے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ الف کی ناراضگی ہی اب اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بننے والی ہے۔ الف نے غصے سے رخ موڑ کر بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھتے ہوئے اپنی آستینیں اوپر کرنا شروع کی تاکہ وہ سونے کی تیاری کر سکے۔ اس کا منہ اب تک چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے سوجا ہوا تھا اور گالوں پر غصے کی سرخی واضح تھی۔ مراد نے بیڈ پر گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آہستہ سے اس کے بالکل پیچھے آ کر اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکا دیے۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھا کہ الف کو اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی تک غصہ نہیں اترا؟ مراد نے انتہائی دھیمی اور ریشمی آواز میں اس کے کندھے کے پاس جھک کر پوچھا۔ الف نے تڑپ کر ایک بار پھر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر مراد نے اس بار پھرتی سے اس کا دایاں ہاتھ اپنی مضبوط جکڑ میں لے لیا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہا نا مراد لاشاری، دور رہے مجھ سے، الف نے اپنے دانت بھینچتے ہوئے غصے سے کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، مراد نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی گرفت کو مزید نرم کرتے ہوئے لیکن مضبوطی قائم رکھتے ہوئے کہا، اور اب تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ویسے غصے میں تم اور بھی زیادہ نکھری اور پیاری لگتی ہو، یہ بات تمہیں کسی نے بتائی ہے؟ اپنی سستی تعریفیں سیما کے لیے بچا کر رکھتے،
एलिफ ने तंज का आखिरी तीर चलाया। सीमा का नाम सुनते ही मुराद के चेहरे की शरारत एकदम गायब हो गई और वहां सच्ची नदामत और पछतावे के गहरे बादल छा गए। उसने एलिफ का हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसकी कलाई को अपने दोनों हाथों में थाम कर वो बेड से नीचे फर्श पर उसके पैरों के पास बैठ गया। मुराद लाशारी का सारा गुरूर और तकब्बुर अब खाक में मिल चुका था। एलिफ, मुराद ने नर्म आलूद आंखों से उसके चेहरे को देखते हुए इंतहाई गदाज और लरसती हुई आवाज में पुकारा, खुदा के लिए मुझे सीमा का नाम लेकर मजीद मत जलाओ। मैं मिट चुका हूँ अपने पछतावे में। मैं जानता हूँ मैंने तुम पर बहुत घटिया इल्जामात लगाए, तुम्हारे पाकीज़ा किरदार पर शक किया। मैं अंधा हो गया था। मुझे अपनी मर्दाना अना और गुस्से ने कहीं का नहीं छोड़ा था। एलिफ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया मगर मुराद ने उसके हाथ को अपने माथे से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो एलिफ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं एक बदतमीज़ और जाहिल इंसान साबित हुआ जिसने 6 साल तक सच्ची मोहब्बत को पहचाना ही नहीं। सीमा तो सिर्फ एक धोखा थी। मेरी असल ज़िंदगी, मेरी इज्जत और मेरी कायनात सिर्फ तुम हो। मुझे एक मौका दो, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे इन पैरों के निशानात धोने में गुजार दूंगा, मगर खुदा के लिए मुझसे मेरा ये हक मत छीनो। मुराद ने सच्ची माफ़ी तलाफी करते हुए अपनी पूरी रूह उसके सामने रख दी। एलिफ ने गहरा सांस लिया। उसके अपने दिल में भी एक तलातुम बरपा था। मुराद के उस रूप ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया था। उसने अपना हाथ झटके से आज़ाद नहीं कराया मगर अपनी आवाज़ को सख्त रखते हुए बोली, माफ़ी इतनी सस्ती नहीं होती मुराद लाशारी। जो ज़ख्म आपने 6 साल में और इन पिछले 3 दिनों में मेरे दिल पर लगाए हैं वो इतनी जल्दी नहीं भरेंगे। मुराद के चेहरे पर एक उदास मगर सच्ची मुस्कुराहट उभरी। वो फर्श से उठा और बेड के दूसरे कोने पर तकिया सीधा करते हुए बोला, मैं जानता हूँ एलिफ, और मैं इन जख्मों को भरने के लिए हर रोज़ हर रात तुम्हारे सामने झुकने को तैयार हूँ। तुम भले मुझे माफ़ मत करो मगर अब तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी। एलिफ ने उसे देखा जो अब खामोशी से बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गया था और मोहब्बत भरी निदामत से झुकी नज़रों से उसे ही देख रहा था। एलिफ ने भी लाइट बंद की और दूसरी तरफ रुख करके लेट गई मगर अब उसके दिल की तपिश में गुस्से के साथ साथ एक अनजानी सी तस्कीन भी शामिल हो चुकी थी कि मुराद लाशारी अब हमेशा के लिए उसकी मोहब्बत की कैद में आ चुका था।